فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ سامعین گرامی، انسانی معاشرے میں ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ بچے ماں باپ کے محتاج ہیں، لوگ ڈاکٹر کے محتاج ہوتے ہیں، گھر بنانا ہے تو انجینئر کے محتاج ہیں، کپڑے سلانے ہیں تو کسی ٹیلر کے محتاج ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے تو استاد کے محتاج ہیں۔ ہر شخص کو ایک دوسرے شخص کی اس انسانی معاشرے میں ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے، اور جانور تو ایک دوسروں کی مدد کے بغیر کچھ عرصے جانور کے بچے 2-3 مہینوں میں وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ خود ہی زندہ رہ لیتے ہیں، انہیں اپنے ماں باپ کی یا دوسرے جانوروں کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن انسان کو تو پوری زندگی جینے سے لے کر آخری وقت تک، اور جب کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بھی اسے مدد کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے ہمدرد چاہیے ہوتے ہیں کہ جو اسے دفنا سکیں اور پھر اس کے لیے دعائیں کر سکیں۔ تو انسانی زندگی پوری زندگی دوسروں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان تعلقات کی محتاج ہے، اور جتنی ان تعلقات میں بہتری ہوگی اتنی ہی ہماری زندگی جو ہے اچھی اور خوبصورت ہوگی، اور ہم ان تعلقات کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں اور ان تعلقات کو بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ اور ان تعلقات کو بنانے اور بگاڑنے میں ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ ہماری گفتگو کا ہے، جو ہم دوسروں سے گفتگو کرتے ہیں اور جس انداز میں گفتگو کرتے ہیں، وہ یہ جو ہماری گفتگو ہے، اسی گفتگو کی بنیاد پر جتنے ہمارے تعلقات ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات چیت کیسی ہونی چاہیے؟ یہ الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں گفتگو میں، یہ کیسی ہونی چاہیے؟ بات کرتے وقت ہمارے جو چہرے کے تاثرات ہیں، یا جو ہماری آواز کا اونچا ہونا، دھیما ہونا، نیچا ہونا، درمیانہ ہونا، یہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہماری جو باڈی لینگویج جسے کہتے ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے؟ یہ آج کے اس خطبے کا موضوع ہے، اور رب العالمین کی ایک بہت ہی خوبصورت حکم جو رب العالمین نے دیا اس حکم سے منسلک ہے، اور جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے آ رہا ہے۔ اور یہ سورہ بقرہ کی اس خوبصورت آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 احکامات دیے، اور یہ 7 احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے بنی اسرائیل کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہی احکامات ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے دیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اور یاد کرو تم اس وقت کو کہ جب تمہارے رب نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک میثاق، یعنی حکم نہیں ہے بلکہ ایک معاہدہ کیا، یعنی معاہدہ کیا، انہیں سوچ سمجھ کے ایک بات بتائی اور اس بات سے انہوں نے اتفاق کیا، اور پھر بنی اسرائیل کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک بڑا پختہ معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے 7 نکات تھے، اور وہ پہلا نقطہ یہ تھا لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ احسان، بہترین جو بھی تمہاری استطاعت ہے اس
استطاعت سے بڑھ کر جو بھی سلوک تم اپنے والدین کے ساتھ کر سکتے ہو وہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور پھر صرف والدین کے ساتھ ہی حسن سلوک نہیں کرو گے، یہ اس حسن سلوک کو اللہ تعالیٰ نے اور بڑھایا، وذی القربہ، اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، اس میں خاوند بیوی کا رشتہ ہے، اس میں سسرال کا رشتہ ہے، اس میں بچوں کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، تایا چاچا ماما خالہ، سارے رشتے اور کزنز، یہ جو سارے رشتے اللہ تعالیٰ نے رحم کے رشتے بنائے، ان سارے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ احسان ہی کرو، جو والدین کے ساتھ کرو گے وہ ان کے ساتھ بھی کرو گے، اور پھر کس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے؟ والیتام، اور جو یتیم ہیں معاشرے کے، یعنی جن کا کوئی خاندان نہیں، تم ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا بہترین سلوک کرو گے، والمساکین، اور مساکین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، یعنی اللہ نے ان میں کوئی ایسی صلاحیت نہیں رکھی کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں، اپنی کفالت خود کر سکیں، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے وہ معاشرے میں اپنی زندگی گزار نہیں سکتے، اسے مسکین کہتے ہیں۔ تو وہ مسکین وہ ہے جو دوسروں کا محتاج ہے اور وہ اپنی زندگی بھی نہیں گزار سکتا، اور اپنا جو ذریعہ معاش ہے اسے بھی اچھی طرح نہیں چلا سک رہا، اسے مساکین کہتے ہیں۔ اور مساکین کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ حسنا، خوبصورت ترین بات کرو گے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور 5 اللہ نے پہلی چیز عبادت کی، اللہ کی بندگی، اس کے بعد 4 معاملات، اور اس کے بعد ایک اور عبادت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واقیموا الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، لیکن تم میں سے سوائے چند لوگوں کے باقی لوگ اس معاہدے سے دور ہو گئے اور انہوں نے اس معاہدے کو ختم کر دیا، وانتم معرضون، اور تم تو معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہی رہتے ہو۔ اب سامعین اکرامی، جو سارے احکامات ہیں یہ سارے احکامات مسلم معاشرے کی بنیاد ہیں، اور پہلا حکم اور نماز کا حکم یہ عبادات سے متعلق ہے، اور باقی جو 5 احکامات ہیں وہ ہمارے معاملات سے متعلق ہیں، اور معاملات بھی وہ ہیں کہ جس میں ہم دوسرے کسی بھی رشتہ دار سے، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، یعنی وہ جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اور جو ہمارے والدین اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے۔ اور ہر حکم پر بہت زیادہ بات چیت ہو سکتی ہے، اور ہر حکم پہ بھی کئی کتابیں لکھی گئی ہوئی ہیں۔ آج ہم صرف ایک حکم کی گہرائی میں جائیں گے، اور وہ حکم ہے وقولوا للناس حسنا، کہ لوگوں کے ساتھ جب بات کرو تو حسنا، خوبصورت بات کرو، خوبصورت طریقے سے بات کرو۔ اب سامعین گرامی، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو حکم ہے یہ آیا ہے بنی اسرائیل کے لیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کیونکہ آیت ایسے شروع ہو رہی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے بنی اسرائیل کے ساتھ پختہ معاہدہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان 7 معاہدوں کا ذکر کر کے جو انداز مخاطب ہے اسے بدل رہے، اور بنی اسرائیل سے ہٹ کر وہ اہل مدینہ پر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ سورہ بقرہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم تولیتم، پھر تم اس معاہدے سے پھر گئے، یعنی ذکر کئی ہزار سال پہلے بنی اسرائیل کے معاہدے کا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب جو مخاطب تھا اسے بدل کر مسلمانوں پر آ گئے ہیں، اور مدینہ میں رہنے والے ان مسلمانوں پر آ گئے ہیں کہ تم میں سے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس معاہدے سے پھر گئے ہیں، اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ در حقیقت معاہدہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کی تکمیل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور امت مسلمہ پر بھی اس معاہدے کو فرض کر کے جا رہے ہیں۔ اور یہ معاہدہ شروع ہو رہا ہے اللہ کی بندگی کے ساتھ، کہ اللہ کے ساتھ بہترین سلوک کرو، یعنی جس طرح بندہ اللہ کی بندگی کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے،
پھر اسی بندگی کو اپنے والدین کے پر لے کر آؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور ان کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے تمہیں خاندان کی نعمت عطا کی ہے، اللہ نے تمہیں والدین عطا کیے ہیں، اللہ نے تمہیں رشتہ دار عطا کیے ہیں، لیکن اسی تمہارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ رہتے ہیں جنہیں اللہ نے یہ نعمت عطا نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ نعمت تم سے لے بھی سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تم پر یہ لازم کر رہے ہیں کہ تم نے ان لوگوں کو جنہیں یہ نعمتیں نہیں ملی ہوئی، یتیموں کو جنہیں والدین نہیں ہیں، جن کے رشتہ دار نہیں ہیں، تم نے ان کے سر پر بھی دست شفقت رکھنا ہے، اور پھر وہ لوگ مساکین جو اپنی خود مدد کرنے کے اہل نہیں ہیں، تم نے ان کی بھی مدد کرنی ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے بات کرو۔ حسنہ کا مطلب ہے خوبصورت ترین طریقہ، یعنی حسین، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز بڑی حسین ہے، فلاں شخص بہت حسین ہے، تو جب بات کرو تو حسین طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، اسی خوبصورت طریقے سے کہ جس طرح تم خوبصورت لباس پہنتے ہو، اپنی شکل اور صورت کے خوبصورت ہونے کا خیال رکھتے ہو، اسی طرح جب تم کسی سے بات کرو تو اسی خوبصورت طریقے سے بات کرو۔ اور حسن احسان سے بھی نکلا ہے، اور احسان یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تو میں اس بھلائی سے بڑھ کر اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، یہ احسان۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو احسان کا بدلہ ہے اس سے بہترین احسان ہے، یعنی جس بندے نے تمہارے ساتھ کوئی بھی بھلائی کی اس کے ساتھ تم اس سے بڑھ کر نیکی کرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی شخص نے ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کی اور کوئی تحفہ دیا تو پھر ذہن میں آتا ہے اچھا اس تحفے کی قیمت یہ ہونی چاہیے، اچھا اور جب میرا وقت آئے گا تو میں تقریباً اسی قیمت کا تحفہ دے دوں گا۔ یہ احسان نہیں، یہ ٹریڈنگ ہے، یعنی تجارت ہے کہ لین دین۔ احسان یہ ہے کہ دوسرے شخص نے کچھ بھی نہیں دیا آپ کو، آپ اسے ایک بہترین کوئی بھی اچھی چیز دے رہے ہیں، کوئی اچھا بول دے رہے ہیں، کوئی اچھی کام کی بات سکھا رہے ہیں، کوئی اس کا پھنسا ہوا کام اگر آپ کی توسط سے ہوتا ہے، آپ اس کا وہ کام کر رہے ہیں، جائز کام کر رہے ہیں، آپ اس کی کسی بھی طریقے سے کوئی مدد کر رہے ہیں، یہ احسان ہے۔ اور جواب میں اگر اس نے اس احسان کا بدلہ واپس آپ کو دینا ہے تو وہ اس سے بہتر آپ کے ساتھ کرے گا، تو یہ احسان ہے۔ اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ حکم ہے ہر لوگوں کے ساتھ، للناس یعنی عوام الناس کے ساتھ، یعنی یہ حکم محدود نہیں ہے کہ تم صرف اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، یا جو تم سے عمر میں بڑے ہیں ان سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ تمہاری بات چیت، تمہارے الفاظ کا چناؤ، تمہارے چہرے کے تاثرات بہترین ہونے چاہیے ہر شخص کے ساتھ، معاشرے میں رہنے والے ہر شخص کے ساتھ، یعنی حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اگر تمہارے اس معاشرے میں تمہارے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی تمہارا جو برتاؤ ہے وہ بہترین الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے، کیونکہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلْمُسْلِمِينَ حُسْنًا نہیں ہے کہ تم ہر بندے کے ساتھ تم اچھی اور پیار بھری اور محبت بھری اور حسین اور خوبصورت گفتگو کرو گے۔ اب سامعین گرامی، ہماری جو گفتگو ہے، ہماری گفتگو کے الفاظ، ہماری گفتگو کا انداز اور جو طرز مخاطب ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے دوسرے بندے کی جس سے مخاطب ہو رہے ہیں اس کی حیثیت کے ساتھ، اس کے مرتبے کے ساتھ، اس کے مال اور دولت کے ساتھ۔ اور کوئی بڑا افسر ہے تو جناب یور آنر ہے، ایکسیلنسی ہے، ہز ہائینس ہے، بہت ہی جناب کیا بات ہے، اور ان کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ اور چھوٹے سے بات کرنی ہے تو بھائی یہ کیا کر رہے ہو، ادھر آؤ، یعنی وہی جو ہمارا طرز مخاطب کسی بڑے آدمی کے لیے بہت ہی مؤدبانہ ہے، وہ کسی عام آدمی کے لیے بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ لیکن سامعین گرامی، ہم یہ بھولے رہتے ہیں
کہ انسان کا جو اصل کردار اور جو اخلاق ہے وہ اس گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے وہ جو اپنے ماتحتوں سے کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ کہ جو رتبے میں یا علم میں یا مال و دولت میں یا حیثیت میں اس سے کم ہیں، ان سے وہ جس طرح گفتگو کرتا ہے یہ در حقیقت اس کا اصل کردار ظاہر کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم جو ہو نا وہ تو تم ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہو، تم بڑی گاڑی کو دیکھو گے، تم بڑے بنگلے کو دیکھو گے، تم بڑے عہدے کو دیکھو گے. اللہ تعالیٰ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو، تمہارے لباس کو نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اور ہم دوسرے بندے کی حیثیت دے کے بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو دوسرا شخص ہے یہ دیکھنے میں تو ہمیں بہت کم حیثیت لگ رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے وہ میرے سے 50 یا 100 گنا زیادہ محبوب. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے لباس غبار آلودہ ہیں اور جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اللہ کے ہاں وہ اتنے محبوب ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دیتے. یعنی یہ اللہ کے محبوب بندے کہ جن کے بال بھی سمٹے ہوئے نہیں ہیں اور جن کے لباس بھی غبار آلودہ ہیں، وہ دکھنے میں تو بڑے عام سے بندے لگتے ہیں، ہجوم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ انہیں نوٹ ہی نہیں کریں گے، آپ دیکھ کے نکل جائیں گے. لیکن اللہ کے ہاں وہ اتنے محبوب ہیں کہ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو پورا کر دیتے ہیں. تو سامعین گرامی، وقولوا للناس حسنا، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری بات چیت، تمہارا رویہ، تمہارا برتاؤ ایک بڑے آدمی کے ساتھ اور ایک عام آدمی کے ساتھ ویسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسے تم ایک بڑے آدمی کے ساتھ عزت اور احترام سے بات کرتے ہو، اسی طرح ایک سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ بھی پیار سے بات کرو، ایک کسی ویٹر کے ساتھ بھی پیار سے بات کرو، ایک کسی ڈیلیوری بوائے کے ساتھ بھی پیار سے بات کرو. تو سامعین گرامی، وہ لوگ جو کہ کسٹمر سروس میں کام کرتے ہیں، آپ ان سے کبھی پوچھیں، کیونکہ وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، کسٹمرز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. ہر دن وہ 100 200 300 400 کسٹمر کے ساتھ، چاہے فون پہ چاہے آمنے سامنے. آپ ان سے کبھی پوچھیں کہ لوگوں کا برتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہوتا ہے، تو ایک جو عمومی جواب آپ کو ملے گا وہ جواب یہ ہے کہ لوگوں کا برتاؤ، یعنی جو دوسرا بندہ برتاؤ اس کا ہے، جتنا اس کا بڑا مرتبہ ہوگا اور جتنی زیادہ مال اور دولت اس کے پاس ہوگی اتنا ہی اس کا برتاؤ خراب ہوگا. اصولی طور پہ تو الٹ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی حیثیت دے دی ہے، کوئی مرتبہ دے دیا ہے، اور اگر آپ کسی کا کوئی کام نہیں کر سکتے تو آرام سے بات تو کر سکتے ہیں، اس میں تو جیب سے کچھ نہیں جا رہا. لیکن جون ہمارے معاشرے میں جتنا بڑا افسر ہوگا اتنا ہی اس کا جو لہجہ ہے وہ خراب ہوگا. یہ وقولوا للناس حسنا سے بغاوت ہے سامعین گرامی. اور اس بغاوت سے کیا ہوتا ہے؟ اس بغاوت سے معاشرے میں بے چینی پھیلتی ہے. اس بغاوت سے معاشرے میں جو طبقاتی فرق ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور محبتوں کی بجائے نفرتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ کسی شخص کی طاقت سے ڈر کر اور کسی شخص کے رتبے سے وقتی طور پر متاثر ہو کر لوگ اس کے منہ پر تو عزت کی بات کریں گے، لیکن اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کریں گے. اور جب یہ طاقت ختم ہو جائے گی، کیونکہ طاقت تو ختم ہو ہی جانی ہوتی ہے، اور جب یہ طاقت ختم ہو جائے گی تو لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ بدل جائے گا. وقولوا للناس حسنا کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص آپ سے بات کر رہا ہے
اور وہ اونچی آواز میں بات کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کسی سٹریس میں ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی میں ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت چل رہی ہو، تو آپ کے دماغ میں وہ پریشانی اور مصیبت تو نہیں ہے۔ تو ہمارا عمومی طور پر رد عمل یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص نے ہم سے اونچی آواز میں بات کیا تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اونچی آواز میں یا اس سے زیادہ درست آواز میں اور اس سے زیادہ سخت آواز میں اس کا جواب دیں۔ وہ تو بیچارہ کسی پریشانی میں ہو سکتا ہے، میں تو کسی پریشانی میں نہیں ہوں، تو میں نے جب اس کا جواب دینا ہے، میں نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، میں نے خوبصورتی کے ساتھ جواب دینا ہے، بہترین جواب دینا ہے۔ کوئی اونچی آواز میں بات کر رہا ہے، دھیمی آواز میں جواب دینا ہے۔ کوئی ماتھے پر بل ڈال کر بات کر رہا ہے غصے میں، تو میں نے مسکرا کے اس کا جواب دینا ہے۔ یہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ بلے شاہ نے کہا تھا سامعین گرامی، دنیا دے وچ رکھ فقیرہ، دنیا دے وچ رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، دنیا دے وچ رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، کول ہوئیں تے ہسن سارے، دور ہوئیں تے رون۔ یعنی ایسا دنیا میں آپ چال چلن رکھیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں تو آپ انہیں خوشیاں دے رہے ہیں اور لوگ آپ سے خوش ہو کر ہنس رہے ہیں، اور جب آپ ان سے دور ہو رہے ہیں تو وہ رو رہے ہیں آپ کے پاس۔ تو سامعین گرامی، یہ ایسا نہیں کہ کچھ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کا انداز تخاطب بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ اٹھ کے جائے یہاں سے تو جلدی چلا جائے، کہ یعنی آپ کہتے ہیں دور رہے تو میں ہنسوں گا اور جب قریب آئے گا تو میں روؤں گا۔ یہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا سے بالکل بغاوت ہے کہ آپ کی شخصیت اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کے ساتھ مل کر کمفرٹ فیل کریں، پیار فیل کریں، آرام فیل کریں، لوگوں کو آپ کی کمپنی میں سکون ملے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا 10 سال شرف حاصل ہوا اور انہیں خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ملا، یعنی حضرت انس کی والدہ محترمہ نے حضرت انس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو ملازم کی حیثیت سے کام کیا، اور اس پورے 10 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لی اف، مجھے اف تک نہیں کہا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ وقال لی اف، یعنی کبھی چہرے سے بھی ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا اپنے بندوں کو والدین کے ساتھ کہ فلا تقل لہما اف، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھو اف بھی نہیں کرو۔ اف یہ نہیں ہے کہ زبان سے اف کرو، اف یہ ہے کہ چہرے سے بھی اور تمہاری جسمانی حرکات و سکنات سے بھی کسی ناگواری کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری آنکھوں سے، تمہارے ماتھے سے، تمہارے ہاتھوں سے کسی بھی ناگواری کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے تو اندازہ لگائیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گھریلو ملازم کام کر کے گئے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے 10 سال تک قال لی اف نہیں کہا، انہوں نے مجھے اف بھی نہیں کہا، اور انہوں نے مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ انس آپ نے یہ کام کیوں کیا اور آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ سامعین گرامی، آج کی جو دنیا ہے، جو ویسٹ کی دنیا ہے، اس میں وہ بڑی بات کرتے ہیں امپاورمنٹ کی، کہ جو آپ کے جو جونیئر لوگ ہیں انہیں امپاور ہونا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ سامعین گرامی، حضرت انس بن مالک سے بڑی امپاورمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اس سے بڑی امپاورمنٹ کوئی ہو سکتی ہے کہ ایک جو گھریلو ملازم ہے، اور اس ٹیسٹ میں کون ہے، میرا خیال ہے ہم سب میں سے، کہ جو اس ٹیسٹ میں پاس ہو، شاید کوئی بھی نہیں پاس ہو،
اور کوئی اللہ کا بندہ اگر پاس ہو تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی کوئی متقی اور بہت ہی کوئی نیک آدمی ہے جو اس ٹیسٹ میں پاس ہو کہ اس نے کبھی اپنے ماتحت کو، اپنے کسی گھریلو ملازم کو 10 سال کے عرصے میں اوف بھی نہیں کہا، چہرے سے ناگواری کا اظہار بھی نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ جناب آپ نے یہ کام کیوں کیا اور آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ سامعین گرامی، وقولوا للناس حسنا، زبان کا جو زخم ہے وہ بھرتا نہیں، الفاظ کا زخم نہیں بھرتا، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے۔ الفاظ جب غلط ہوتے ہیں، جب دوسروں کا تمسخر اڑایا جاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ الفاظوں کا چناؤ غلط کیا جاتا ہے، تو معاشرے میں محبت کی بجائے نفرت بڑھتی ہے، معاشرے میں سکون کی بجائے بے چینی بڑھتی ہے، اور پھر یہ نفرت بڑھ کر شدت میں اور عصبیت میں بدل جاتی ہے، اور یہ بڑھ کر قتل و غارت گری اور علیحدگی کی تحریکوں میں بدل جاتی ہے۔ ابھی سامعین گرامی 4 دن پہلے 16 دسمبر گزرا، یعنی 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اور نئی نسل کو تو شاید یہ نہیں پتا، لیکن پرانی نسل کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ اگر مغربی پاکستان کے لوگ مشرقی پاکستان کے لوگوں کے بارے میں اگر اچھے الفاظ استعمال کرتے ہوتے تو مشرقی پاکستان کبھی الگ نہ ہوتا، اور برے الفاظ استعمال کرنے سے یہ نفرت بڑھتی بڑھتی اس مقام پر چلی گئی کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں دونوں طرف سے، اور جو ایک ملک تھا، جو ایک ٹکڑا تھا، پھر وہ 2 لخت ہو گیا۔ سامعین گرامی، یہ وقولوا للناس حسنا سے بغاوت کا صلہ، اور جب معاشرے میں لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں آپ کی زبان سے، الفاظ سے، اور کسی کے دل دکھانے کی بات نہیں ہو رہی، کسی کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا، لوگوں میں محبتیں فروغ دی جا رہی ہیں، تو سامعین گرامی پھر یہ جو مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہیں، جو اس گلدستے کے پھول ہیں جو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، کسی کا رنگ گندمی ہے، کسی کا رنگ اور ہے، کسی کی زبان کوئی اور ہے، کسی کی قومیت کوئی اور ہے، کسی کا قبیلہ کوئی اور ہے، یہ وقولوا للناس حسنا سے مل کر ایک گلدستہ بنتا ہے، اور جب وقولوا للناس حسنا پہ نہیں چلتے تو پھر اس گلدستے کے پھول جدا جدا ہو جاتے ہیں اور یہ ایک امت نہیں بنتی۔ تو سامعین گرامی، خوبصورت الفاظ کا چناؤ کیجیے اور انداز بیان بہترین کر لیجیے، اور یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے کہ دوسروں کو تبلیغ کریں، میں اپنے اوپر لاگو کروں، آپ اپنے اوپر لاگو کریں، اپنے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ وقولوا للناس حسنا کو بڑھائیے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اپنی گفتگو میں خوبصورت الفاظ، خوبصورت ترین الفاظ اور خوبصورت ترین انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔